جب آیت اتری کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, توجہ, جب یہ آیت اتری تو رسول گھر میں آئے. جیسے ہی سیدہ کے سامنے آئے تو سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول ٹھہرے, کہا سیدہ تم نے ہمیں بابا کیوں نہیں کہا؟ آخری جملہ تقریر کا, سیدہ تم نے ہمیں بابا کیوں نہیں کہا؟ کہ یا رسول اللہ آیت آئی ہے نا کہ آپ تو کسی کے بابا نہیں ہیں, تو اب ہم آپ کو رسول کہیں گے. فوراً سے رسول نے کہا زہرا یہ آیت امت کے لیے ہے, سیدہ یہ آیت امت کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. ہم تمہارے بابا ہی رہیں گے اور ہمیں اسی طرح پکارو جیسے تم ہمیں بابا کہہ کر پکارتی ہو. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے قرآن کی وہ مشہور آیت جو آپ سب کی سنی ہوئی ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی جو ازواج ہے وہ امت کی مائیں ہیں. ایسے رخ سے میں جملہ لا رہا ہوں آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا, اور میں آپ کی ذہانت کا امتحان لوں کہ آپ کیسے جملے تک پہنچیں گے. کیا کہا؟ جب آیت آئی تو رسول نے کہا یہ آیت امت کے لیے ہے, زہرا کے لیے نہیں, یعنی زہرا بابا ہی کہیں گی. تو پتہ یہ چلا روئے زمین پہ رسول کو صرف سیدہ ہی بابا کہہ سکتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں, روئے زمین پر سیدہ بابا کہہ سکتی ہے. اب آئیے ماں والی آیت کی طرف. یہ جو ماں والی آیت آئی یہ کب آئی؟ جب خدیجہ بی بی دنیا سے چلی گئیں. توجہ, میں نے کہا نا آپ کی ذہانت کا امتحان لے رہا ہوں. یہ آیت کب آئی؟ جب بی بی خدیجہ دنیا سے چلی گئیں. اب سوا حضرت خدیجہ کے رسول کی ساری بیویوں کو امت نے ماں کہا, خدیجہ کو نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت کی ماں ہے کہ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آیت آئی اس وقت بی بی خدیجہ تھیں ہی نہیں, تو کوئی کیسے حضرت خدیجہ کو ماں کہتا؟ اس لیے کیونکہ تھی نہیں. بس آخری جملہ تقریر کا پتہ چلا, جیسے ہی سیدہ نے کہا بابا, جیسے ہی سیدہ نے کہا یا رسول اللہ, فوراً سے کہا زہرا ہمیں بابا کہہ کر پکارو. پتہ چلا جسے زہرا بابا کہے اسے کوئی بابا نہیں کہہ سکتا. اسی جملے کو یہاں لا کر رکھ لیجئے, چونکہ خدیجہ کو زہرا نے ماں کہا تھا, اب امت خدیجہ کو ماں نہیں کہہ سکتی, مگر عالم میں سوا خدیجہ کے, اگر زہرا کے, اگر خدیجہ کو کسی نے ماں کہا, علی بن ابی. ختم ہو گئی تک.